بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ، یہ دیکھیں کیا مذاق ہے اس پاکستانی قوم کے ساتھ کہ ایک شخص جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے اور کرپشن کے الزامات اس کے اوپر، پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ سب سے بڑا ڈاکو و چور ہے جس کا نام نواز شریف ہے۔ اب جی چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے جا کے مشورہ کرے گا، اس کی اجازت سے جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی۔ تو پاکستان کا سب سے مضبوط ترین ادارہ جس کو سمجھا جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک چور ڈاکو کی منظوری سے جب آرمی چیف لگایا جائے گا تو کیا وہ کون سے میرٹ پہ کام کرے گا؟ وہ کیا اس ملک کی خدمت کرے گا؟ کیا وہ نہیں چور ہوگا؟ وہ ڈاکو نہیں ہوگا؟ عمران خان نے تو میرٹ کی بات کی ہے کہ آرمی چیف اگلا جو بھی آ رہا ہے میرٹ پہ آنا چاہیے، اور میرٹ پہ جب آئے گا تو پھر وہ اپنا کام میرٹ پہ کرے گا۔ اگر میرٹ پہ نہیں آئے گا تو پھر ان کا حال وہی ہوگا جو پچھلے 35 سالوں سے ہو رہا ہے کہ ان کو کک آؤٹ کیا جاتا تھا، ان کی حکومت گرائی جاتی تھی، ان کو باتھ رومز میں بند کیا جاتا تھا، ان کو این آر اوز دیا جاتا تھا، ان کو بھگایا جاتا تھا جدہ کے اندر، یہ پھر جا کے اسٹے لیتے تھے۔ اس کی بار آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ لیکن عمران خان نے فوج کے بارے میں آج پشاور کے جلسے میں واضح پیغام دے دیا کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، میں چوروں اور ڈاکوں کے گٹھ جوڑ کے خلاف ہوں۔ یہ جو گٹھ جوڑ بنا رہے ہیں اس گٹھ جوڑ کے خلاف ہوں، اور یہ جو وزارتی پیغام آئے ہیں یہ بھی تشویشناک ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ وضاحت دے رہا ہے کہ ہمیں فوج میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور مسلم لیگ نون ان کا جو کتنی دفعہ انہوں نے ان جرنیلوں کا، فوج کا ان جرنیلوں کا انہوں نے منہ کالا کیا ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پر کسی نے غم و غصہ پایا ہو۔ یہ دوسری ویڈیوز میں نے ڈالی ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیں، اس میں نے پوری وضاحت دی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے اتحادی کیسے فوج پر حملہ کرتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان میں دیکھ رہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو بڈھے آرمی کے جرنیل آتے ہیں، یہ سیاست ہمیں نہ سکھائیں، اپنی حدود میں رہ کے کام کریں۔ یہ جو اسرائیل کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ جو بات ہے نا اسرائیل کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک تھی، لیکن کوئی غم و غصہ نہیں پایا گیا اس وقت۔ غم و غصہ صرف اس بات پہ پایا گیا کہ عمران خان نے میرٹ کی بات کی۔ عمران خان نے کہا کہ اگر ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا، اگر ادارے کمزور ہوں گے تو ملک کمزور ہوگا۔ لیکن نہیں جی، انہوں نے صرف اور صرف اس کو پکڑنا ہے صرف اس بات پہ کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا تھا۔ یہ ساری کہانی جو گھومتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے۔ جب ہمارے ملک میں آزاد خارجہ پالیسی ہوگی، ہمارے ادارے آزاد ہوں گے، ہمارا ملک آزاد ہوگا۔ لیکن جب تک ہم اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے تو ہمارا خارجہ پالیسی نہیں بن سکتی، مضبوط خارجہ پالیسی نہیں بن سکتی، یہ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو۔ اگر ہمارے ملک کے فیصلے یہی چور یہی ڈاکو کریں گے تو پھر ہم جو زندگی پچھلے 75 سالوں سے گزار رہے ہیں یہی زندگی ہم گزاریں گے۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان سے تقریباً نوجوان طبقہ جو ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے، اور اکثریتی طبقہ جو ہے جو غریب ہے وہ بھی یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں، جو امیر ہے وہ بھی جانا چاہ رہے ہیں۔ جانے کی وجہ صرف یہی ہے یہاں کا جو کرپٹ ترین نظام ہے۔ یہ نظام ٹھیک کیسے ہوگا جب ہمارے ادارے ٹھیک ہوں گے، میرٹ پہ فیصلے ہوں گے، ہمارا نظام عدل ٹھیک ہوگا۔ لیکن ہمارا نظام عدل کیسے ٹھیک ہوگا کہ ہمارا ایک مضبوط ترین ادارہ جو ان کو کام ہی نہیں کرنے دیتا، اگر یہ کوئی فیصلہ سنا بھی دیں تو رات کو پھر ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ جاتے ہیں، ان کو رات کو اٹھایا جاتا ہے اور مسنگ پرسن میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ بہت سی کہانیاں ہیں پاکستان میں جن کو ہم کھل کے بول بھی یا بیان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سے میڈیا چینلز کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ عمران خان کی تقریر آپ نشر نہیں کر سکتے، اس کو کسی پروگرام میں نہیں بلا سکتے۔ لیکن میں پھر وہی بات کروں گا، یہ باتیں بہت پرانی ہیں، یہ باتیں آج کی نہیں ہیں۔ یہ سارے جو الزامات ہیں یہ فاطمہ جناح کے اوپر بھی لگے ہیں جو بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی۔ تو یہ جمہوریت ہے اور بادشاہت ہے پاکستان میں۔ بہت شکریہ۔